تحریک لبیک یا رسول اللہ قبلہ بابا جی نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے، اور اس کے لیے جو قربانیاں بابا جی نے دی ہیں آپ کا تصور ہی ہے۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ میں جس وقت تقریباً 40 دن بعد میری ملاقات ہوئی، کہ پہلے میں اڈیالہ جیل میں انہوں نے مجھے بند رکھا، اور بعد میں جب لاہور لے کے آئے تو حضرت کا اور میرا 20 دن کا ریمانڈ تھا اکٹھا ایک ہی جگہ پہ۔ تو ان 40 دنوں کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں حضرت کا سر دبانے کے لیے بیٹھا، تو میں نے یہاں پہ اور سر کے اوپر پچھلے حصے میں یہاں نشان دیکھے، مختلف نیلے اور جس طرح بلیک نشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ ایسے چھوڑو، وہ ایک بڑی ان کی قریبانہ ایک عادت تھی کہ جلیا چھاڑ یار اس گلا کو اور گل کر۔ تو میں نے کہا کہ نہیں استاد جی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ تو یقین مانے جب انہوں نے کہانی بتائی تو بندے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھئی جن نے یہ سلوک حضرت کے ساتھ کیا ہے بندہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا انصاف ہے کہ حضرت نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کر رہے تھے تو کچھ بچے جو تھے میرے مرید عقیدت مند تو میرے اوپر آ کے نہ گر گئے کہ استادوں کو نہ پکڑو۔ تو انہوں نے بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح ڈنڈے مارے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بچے ہو ان کو کیوں مارتے ہو، ان کا قصور نہیں ہے، قصور سارا میرا ہے کہ میں نے ان کو اس نعرے پہ لگایا ہے لبیک یا رسول اللہ پہ میں لے کے آیا ہوں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں نے ان کو سکھایا ہے، آیا دین آیا میں نے سکھایا ہے، لہٰذا جو کرنے میرے ساتھ کرو، ان کو کیوں مارتے ہو، بچے ہیں یہ تو مجھے مارو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو کہتے پھر ان کو چھوڑ کے انہوں نے مجھے مارا۔ تو ایک بار میرا دل نے کیا کہ جس وقت ظاہر انسان ہے تو جب انسان کے سر پہ چوٹ لگے تو ایسے ہاتھ کرنے لگا، تو پھر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، لوگوں کو کہتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں مالک ہمارے دیکھ رہے ہیں اور ہم انہی کو دکھا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن واہ، اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو آپ نے بس اب ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں بیٹھے رہنا کہ اب مولوی فاروق الحسن نہیں آیا تو جناب اب ہم بالکل نہیں چل سکتے۔ آپ حضور کے دین کے لیے آئے، آپ کی تو قیمت ہی کوئی نہیں، آپ کے وقت کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ تو استاد جی بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ڈرائیور سے کبھی آپ کی ملاقات ہو تو پوچھئے گا، آپ کی ایک طبیعت مبارکہ تھی، حتی الوسع آپ کوشش فرماتے تھے، خاص طور پہ جب موٹر سائیکل والے بچے آتے تو آپ کہتے کہ ان کو میری گاڑی کے آگے بھیجو۔ تو اگر کبھی ویسے کو بچے پیچھے رہ جاتے کو موٹر سائیکل والے اور وہ گاڑی زیادہ تیز چلا دیتا تو آپ اسی وقت جھڑک کے کہتے یہ کیا بات ہوئی یار، لوگ عزت کرتے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے، تو گاڑی تیز بھگا کے مٹی مارتا ہے ان کے منہ پہ، خبردار آہستہ چلا، ان کے ساتھ چل جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اور بے ساختہ یہ زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ استاد ہی تھے۔ استاد جی ایک لاجواب شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حوصلہ دیا تھا، آپ یقین مانے 18 گھنٹے 20 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، اور اتنا اچھا سامع، اتنے اچھی طرح سے کسی کی بات سننے والا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جھلا بندہ کملیاں مار رہا ہے، جھلیاں مار رہا ہے، سنائی جا رہے، استاد ساتھ میں فرمایا اچھا واقعی سبحان اللہ، بلے 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 بھائی آپ تو کمال لوگ ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں اور اس کو اس طرح توجہ سے سن رہے ہیں